السلام علیکم دوستو۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ جھوٹ پکڑ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں فطرتی طور پر زیادہ مشاہدہ کرنے والی اور حساس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کے چہرے کے تاثرات اور کسی شخص کی رویے کی تبدیلی کو فوراً بھانپ سکتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والے جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ اکثر لوگ بات چیت کے دوران اپنے نام کی آواز سن کر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کرتا ہے تو آپ کا دماغ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کامیاب لوگ دوسروں کو ان کے نام سے بلانے کی عادت رکھتے ہیں تاکہ وہ زیادہ قریبی تعلق بنا سکیں۔ لوگ جھوٹ بولنے کے دوران اپنے چہرے یا گردن کو زیادہ چھوتے ہیں۔ جب کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ناک، کان یا گردن کو زیادہ چھوتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے جسم میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی نقل کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ جب کوئی آپ کے اشاروں، بولنے کے انداز یا عادات کی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کر رہا ہے۔ ہمارا دماغ دوسروں کی حالت کا اندازہ ان کی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ جب آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ خود بخود اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ شخص خوش ہے، غمگین ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے اکثر نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ایک انسان ایک وقت میں 7 چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر ایک شخص بیک وقت 7 چیزوں کو مختصر مدت کے لیے یاد رکھ سکتا ہے۔ اس لیے موبائل نمبرز اور پاسورڈز اکثر 7 to 8 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتے ہیں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ اگر آپ اپنے گولز کسی کو بتائیں تو آپ کی کامیاب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے خواب یا مقصد کسی اور کو بتاتے ہیں تو ہمارا دماغ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ہم نے وہ کام کر لیا ہو اور اس کی مکمل ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ منفی خیالات دماغ پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کا دن اچھا گزرا لیکن ایک چھوٹا سا برا واقعہ ہو گیا تو آپ کا دماغ زیادہ تر اس برے لمحے کو یاد رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ منفی یادوں کو زیادہ عرصے تک نہیں بھولتے۔ اونچی آواز میں اپنے مقصد دہرانے سے انہیں حاصل کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب آپ اپنی کامیابی کے خوابوں کو اونچی آواز میں بول کر اپنے کانوں کو سناتے ہیں تو آپ کا دماغ ان پر زیادہ یقین کرنے لگتا ہے اور آپ زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ اکثر رات کو جاگتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق زیادہ ذہین افراد کا دماغ رات کے وقت زیادہ جاگتا ہے، اس لیے وہ رات گئے کام کرنا یا سوچنا پسند کرتے ہیں۔ تنہائی جسم پر اتنا برا اثر ڈال سکتی ہے جتنا 15 سگریٹس روزانہ پینا۔ میڈیکل ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل تنہائی انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ تمباکو نوشی۔ اچھی عادت بنانے کے لیے کم از کم 21 دن لگتے ہیں۔ دماغ کو کسی نئی عادت کو اپنانے میں کم از کم 21 دنوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور اگر آپ 90 دن تک مستقل مزاج رہیں تو وہ عادت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کی پہلی 7 سیکنڈز میں شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جب آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کے دماغ کو صرف 7 سیکنڈ لگتے ہیں یہ طے کرنے میں کہ وہ شخص کیسا ہے۔ انسان منفی باتوں کو زیادہ جلدی یاد رکھتا ہے اور ان پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہ دوستو، ہمارا دماغ اس حکمت عملی پر کام کرتا ہے کہ وہ برے تجربات کو زیادہ یاد رکھے تاکہ مستقبل میں ایسی غلطیوں سے بچ سکے
یہی وجہ ہے کہ لوگ تعریف کی بجائے تنقید یعنی آپ پر کیے جانے والے کرٹیسزم کو زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں۔ محبت اور خوف دونوں جذبات ایک ہی کیمیکل ڈوپامائن کو متحرک کرتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات لوگ ڈراؤنی فلمیں دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کیمیکل جو خوف میں پیدا ہوتا ہے وہی محبت کے دوران بھی خارج ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے والے لوگ زیادہ افسردہ اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارنے والے افراد دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں احساس کمتری اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خوشبو ہماری یادداشت کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ دماغ میں خوشبو اور یادداشت کو کنٹرول کرنے کے حصے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اس لیے بچپن میں محسوس کی گئی کوئی مخصوص خوشبو ہمیں برسوں بعد بھی کسی خاص لمحے کی یاد دلا سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھیں تو وہ لاشعوری طور پر مسکرا کر جواب دے گا۔ دوستو، یہ ایک نفسیاتی عادت ہے جسے مرر نیورونز کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی مسکرانے کا سگنل دیتا ہے، چاہے آپ کا موڈ خراب ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کا دماغ روزانہ 60,000 خیالات پیدا کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ہماری سوچ کا ایک بڑا حصہ غیر ارادی اور لاشعوری ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 80% خیالات نیگیٹو ہوتے ہیں اور 95% خیالات وہی ہوتے ہیں جو ہم روزانہ سوچتے ہیں۔ ہماری یادداشت میں غلط معلومات شامل ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ ہماری یادوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ہماری یادداشت وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات دماغ کہانیوں میں اپنی طرف سے مزید تفصیلات شامل کر دیتا ہے جو اصل میں ہوئی ہی نہیں تھی۔ نیند کی کمی یادداشت کمزور کرنے اور فیصلہ سازی کو متاثر کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کا دماغ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے کرنے، چیزیں یاد رکھنے اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ دوستو، اداسی کے دوران دماغ زیادہ حقیقت پسندانہ سوچتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خوش ہونے والے افراد اکثر زیادہ پر امید ہوتے ہیں، جبکہ اداس لوگ حقیقت کو زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ انسان خود کو زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے جتنا وہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی اصل شکل سے 30% زیادہ خوبصورت ہونے کا تصور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمیں زیادہ پرکشش محسوس کروانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم خود اعتمادی برقرار رکھ سکیں۔ زیادہ تر لوگ 90 سیکنڈ میں کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے یا مسترد کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کا دماغ فوراً فیصلہ کر لیتا ہے کہ آیا وہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ عموماً 90 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہماری ہنسی انسان کے دماغ سے دباؤ کم کرتی ہے اور عمر بڑھاتی ہے۔ جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کا دماغ اینڈروفن یعنی خوشی کے ہارمون خارج کرتا ہے جو آپ کو سکون اور راحت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ ہنسنے والے لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ بعض لوگ کسی کو متاثر کرنے کے لیے جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ شخص اس میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ دوستو، یہ تمام نفسیاتی حقائق ہماری شخصیت، جذبات اور دماغ کے عمل کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کا استعمال آپ کی ذاتی زندگی اور تعلقات کو بہتر بنانے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔